اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسلام ایک فطری دین ہے اور فطرت سے عین مطابقت رکھنے والا دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی تھوڑی سی تکلیف بھی گوارا نہیں تھی۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور باہر زبردست بارش ہو رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال اعلان کرو کہ لوگ مسجد نہ آئیں، وہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ ظاہر ہے کہ بارش میں لوگوں کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی تھی ہوگی، کیچڑ لگتا تھا ہوگا، کپڑے بھیگ جاتے تھے ہوں گے، اتنی سی تکلیف بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں تھی۔ تو اب اس وقت جو انتہائی سخت حالات پہلی لہر کے بعد دوسری لہر نے ہمارے اپنے بہت سے عزیزوں کو، قابل ترین لوگوں کو، اعزاء اور اقربا کو وہ لقمے اجل بن چکے ہیں، تو ان حالات میں حد درجہ احتیاط کو ملحوظ رکھنا شریعت کا عین تقاضا ہے۔ شریعت کے خلاف کوئی کام کرنا یہ حماقت ہے، وہ بہادری نہیں ہے۔ جو چیزیں شریعت نے بیان کی اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ طبعی دوری کو برقرار رکھنا چاہیے، تو ہمیں طبعی دوری کو برقرار رکھنا چاہیے۔ جو احتیاط ملحوظ رکھنے کے لیے سائنسداں کہہ رہے ہیں اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ تو اب بازاروں میں بغیر کسی کام کے گھومنا، صرف تفریح کرنا، ازدحام مچانا، یہ عقل کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، اور یہ انسانیت کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ تو ہم عید سادگی کے ساتھ میں منائیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہماری نئی ہو اور ہم لازماً شاپنگ کرنے کے لیے نکلیں۔ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر لوگ دن کے اوقات میں وہ شاپنگ کے اندر مصروف ہیں، اور اس طرح کا ازدحام اس وبا کے دوران میں یہ امت مسلمہ کے لیے ہی نہیں بلکہ انسانیت کے لیے بھی خطرہ ہے۔ پھر عید اب آ رہی ہے، تو عید کی نماز ہم مقامی مساجد کے اندر پڑھیں، اور سب لوگ ایک ہی وقت پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہم مساجد کمیٹی کے ذمہ داروں سے اپیل کرتے ہیں کہ 2 یا 3 اور 2 سے زائد جماعتیں بنائیں، اس کے اوقات مقرر کریں۔ 8 بجے سے 9 بجے تک ایک جماعت، 9 بجے سے 10 بجے تک ایک جماعت، 10 بجے سے 11 بجے تک ایک جماعت، اس طرح کیا جا سکتا ہے، اور یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو طبعی فاصلہ ہے مساجد کے اندر اس کو باقی رکھیں، جائے نمازوں کو نکال دیں، اور جو مارکنگ ہم اس سے پہلے کر چکے تھے اس مارکنگ کے مطابق مساجد کے اندر انتظام کریں صفوں کا، اور لوگ ماسک لگا کر مسجد کے اندر آئیں، سینیٹائزیشن کا انتظام کریں، باتھ رومز کو بند رکھیں۔ یہ ساری احتیاطیں ملحوظ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ مصافحہ نہ کریں، معانقہ نہ کریں، دور سے سلام کریں، اور پھر دور سے ہی احترام کے ساتھ ایک دوسرے سے ملنے کے اشارے کریں۔ تو یہ احتیاط کے یہ تمام تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو ملحوظ رکھنا بھی دین ہے، شریعت ہے، اور یہی اب ہمارے لیے ضروری ہے۔ جہاں تک عیدگاہوں کا تعلق ہے، ابھی اعلان ہوا کہ عیدگاہوں میں کوئی انتظام نہیں کیا جا رہا ہے۔ اگر انتظام کیا بھی جاتا تو ہماری یہی اپیل ہوتی کہ عیدگاہوں کے اندر بھی 2 سے زائد جماعتیں بنائی جا سکتی ہیں، اور بنایا جانا چاہیے، اور وہاں پر طبعی دوری کے ساتھ میں اور حد درجہ احتیاط کو ملحوظ رکھتے ہوئے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔
امید ہے کہ ہماری ان گزارشات پر لوگ عمل کریں گے اور پھر اللہ سے گڑ گڑا کر یہ آسمانی وبا کو ختم ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پکاریں گے، اور انشاءاللہ اس کی رحمت جوش میں آئے گی، اور یہ وبا سے جو کرا رہی انسانیت اور اس وقت جو لرزہ برندام ہے انسانیت، وہ اس انسانیت کا بھلا ہوگا، اور مسلمانوں کی دعاؤں کے اندر بڑا اثر ہوتا ہے، چونکہ آسمان سے آئی ہوئی بلا، اس کو لڑائی لڑنا، کرونا سے لڑائی، اس طرح کی باتیں کرنا، یہ حماقت کی باتیں ہیں۔ ہم لڑائی نہیں لڑ سکتے، ہم تو صرف رحمت کو پکار سکتے ہیں کہ اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔